بندہ جو حرام کی طرف جاتا ہے نا، میرے بہت سارے بھائی یہاں کاروباری بیٹھے معذرت کے ساتھ، بعض اوقات عجیب عجیب سی ڈیلز آتی ہیں، عجیب عجیب سی کرنسیز آتی ہیں، بہت سارے معاملات کاروبار کے نئے آتے ہیں، نہ کسی کو پوچھنے کی فکر ہے کہ یار یہ جائز ہے ناجائز ہے، یہ فائل خرید سکتا ہوں کہ نہیں، یہ پلاٹ بیچ سکتا ہوں کہ نہیں، یہ سودا میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ جو پیمنٹ ٹرمز میں طے کرنے جا رہا ہوں یہ حرام ہے یا یہ حلال ہے، ابھی تک تو میرے قبضے میں کوئی چیز نہیں آئی، بلڈنگ میں فلیٹ کوئی نظر نہیں آ رہا، کیا میں اس کی ڈیل کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا، یہ جگہ ابھی پتہ ہی نہیں کہاں ہے اور میں اس کی خرید و فروخت شروع کر رہا ہوں، کیا میرے لیے یہ جائز ہے کہ نہیں، کمٹمنٹ میں جو کر رہا ہوں کہ بنا کر دوں گا، یہ میں بنا کر دوں گا یا نہیں دوں گا، یہ میرے لیے کرنا جائز ہے کہ نہیں۔ ذرا سوچئے یہ کاروبار میں ہم کیوں نہیں سوچتے؟ خدا کی قسم میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بات اپنے دل میں بٹھا لو کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، جو کچھ میرے رزق نصیب میں ہے ایک ایک دانہ مل کر رہے گا، ساری دنیا چھیننے کی کوشش کر لے آپ کے نصیب کا رزق آپ کو مل کر رہے گا، اور جو نصیب میں نہیں نا سارے لوگ دینے کی کوشش کر لیں وہ نہیں ملنا، جو نصیب میں لکھا وہ ملنا ہے تو حلال کیوں نہ کماؤں، کیوں حرام کی طرف جاؤں؟ بندہ کہتا یار میرے ساتھ کاروبار شروع کرنے والا اتنی ترقی کر گیا، کل اسکوٹر پر گھومتا تھا آج لینڈ کروزر ہے، اس کا کاروبار چیک کرو، میں بھی وہی کروں گا۔ اللہ کے بندے تم کسی کی ترقی کو تو دیکھ رہے ہو، پہلے یہ چیک نہیں کرو گے کہ یہ حلال ہے کہ نہیں؟ ہم سب کے لیے اہم ترین فریضہ یہ ہے کہ ہم رزق حلال کمائیں، اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھو، وہ رب کریم تمہیں حلال میں بھی برکت دے گا، اس کے بھروسے کو توڑو گے تو حرام کی طرف چلے جاؤ گے۔ بہت بڑی تعداد میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جو حرام کی طرف جاتی ہے نا، ناجائز کام کی طرف جاتی ہے، اس کے پیچھے کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ اسٹرانگ نہیں رہتا، صبر نہیں آتا کہ یار کب تک صبر کروں، کب تک تھوڑے تھوڑے کماتا رہوں، دنیا کدھر پہنچ گئی، میری مارکیٹ کے لوگ کتنی ترقی کر گئے، اب میں جناب حلال کے چکر میں تو پیچھے رہ جاؤں گا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کروڑوں روپے ہیں مگر حرام کے ہیں، گھر میں سکون نہیں ہے، بیماریاں جان نہیں چھوڑتی، اور جو پیسہ بچا ہوا ہے وہ قیامت کے لیے عذاب بننا ہے۔ یہ پیسے اچھے ہیں یا تھوڑے ہیں مگر حلال کے ہیں، سارے بچے فرما بردار ہیں، سکون کی نیند آتی ہے، بیماریاں قریب نہیں ہیں، بتاؤ کون سے برکت والے ہیں؟ پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہم نے برکت کوانٹٹی میں سمجھی ہوئی ہے، جس کی بہت ساری گاڑیاں، زبردست بنگلہ، بڑا بینک بیلنس، وہ برکت والا ہے۔ یاد رکھو ایک بات، برکت کوانٹٹی میں نہیں، برکت کوالٹی میں ہے، تھوڑے ہوں اچھے ہوں، حلال کے ہوں، سکون کے ہوں، ایک ایک لقمہ۔ ہاں کتابوں میں لکھا علماء نے، حلال کھانے کا جو بندہ ایک لقمہ کھاتا ہے اس کے دل کو نور سے بھر دیا جاتا ہے۔ ایک بار نبی پاک سے حضرت سعد بن ابی وقاص نے عرض کی، حضور میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں۔ مستجاب الدعوات پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ہر دعا قبول ہو۔ کون کون بننا چاہتا ہے؟ سارے چاہتے ہیں کہ یار دعائیں قبول ہو جائے، پھر کیا چاہیے؟ بیوٹیفل کوسچن، ہم سب کو اس کا آنسر چاہیے۔ نبی پاک نے کوئی لمبی لسٹ نہیں دی کہ اے سعد اتنے روزے رکھنا، اتنے حج کرنا، اتنے عمرے کرنا، اتنا قرآن پڑھنا، پھر تیری دعائیں قبول ہوں۔ There is only one answer، اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ، تم حلال کھانے والے بن جاؤ، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بہت بڑی میجورٹی کہتی دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں تو کعبے کی پہلی نظر دیکھ کر دعا مانگ کے آیا، اتنے بڑے علماء سے دعا کروائی، میں نے ادھر جا کر دعا کی، فلاں مزار پر گیا، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پہلے سوچو تو صحیح کہ میں جو کھا رہا ہوں، جو میری روزی مجھے مل رہی ہے، اپنے بچوں کو کھلا رہا ہوں، وہ حلال ہے کہ نہیں؟ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ بہت ضروری ہے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، زاروں کتار رو رہا ہے اور ہاتھ اٹھا رہا ہے، یا اللہ کرم کر دے، یا اللہ کرم کر دے، بہت رو رو کے دعائیں کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، مولا تیرا بندہ اتنا رو رہا ہے، اس کی دعا قبول کر لے۔ اللہ نے فرمایا، پیغام الہی آیا، اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو لے۔ اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کر لی۔ اس کی دعا کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا، اے موسیٰ یہ جو کھاتا ہے یہ حرام ہے، یہ جو پہنتا ہے یہ حرام ہے۔ اب سوچئے دعائیں قبول کیسے ہوں گی؟ حدیثیں ہیں میرے آقا کی، حرام کا لقمہ جس کے پیٹ میں اس کی 40 دن تک عبادتیں قبول نہیں، اور اگر یہ جسم حرام سے بڑا ہے تو یہ جہنم میں جلنے کے قابل ہے، جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ کس کام کا وہ پیسہ؟
سوچو بینک بیلنس تو بڑھ جائے گا, پراپرٹی کا کام بھی بڑھ جائے گا. جس کے بہت خوبصورت بیڈ روم اور لیوش باتھ روم ہے, وہ سوچے کتنے سال رہو گے اس گھر میں. کہیں ایسا نہ ہو اس خراب روزی کے چکر میں جس قبر میں جاؤ وہ قبر سانپ اور بچھو سے بھری ہو. خوش نصیب وہ ہے جس کا گھر بھی اچھا ہو اور اللہ نے اس کی قبر بھی اچھی بنا دی ہو. یہاں بھی مزے کرو, ادھر بھی مزے کرو نا. اب بندہ کہتا ہے یار باتیں تو ساری ٹھیک کر رہے ہیں, چھوڑو کیسے؟ مین کوشچن یہ آتا ہے, سود کے کام میں پھنس گیا, رشوت کے بغیر چلتا نہیں, جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی ہے, ساری مارکیٹ کا ٹرینڈ ایسا بن گیا ہے میں نہیں کروں گا تو دوسرے کر جائیں گے. میں آپ کو اللہ کے کلام سے ایک آیت سنانا چاہتا ہوں, پلیز دل کے کانوں سے سننا. کاش یہ آیت قرآنی ہمارے یقین میں بدل جائے. اور یہ اللہ نے فرمایا ہے اگر میں ایمان والا ہوں, میں مسلمان ہوں اور مجھے رب کے کلام پر بھروسہ نہیں تو پھر کس پر بھروسہ ہے؟ اگر میں اللہ کا بندہ ہوں تو جو فرمایا میرے حق, رب نے حق فرمایا نا. وہ رازق ہے, وہ مالک ہے, وہی دینے والا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دے گا, نجات کا راستہ. لوگ کہتے ہیں جناب آپ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں, میرا قرضہ کیسے اترے گا, میری پرابلم کیسے سالو ہوگی, اتنا بڑا مسئلہ ہے, اتنی بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں, میں نہیں نکل سکتا, ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے, قرضہ بہت چڑھ گیا ہے, بیماریاں بہت ساری ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, ایک چونٹی آپ نے دیکھی ہوگی, اس چونٹی کے آگے آپ سیب رکھ دیں, وہ چونٹی کے لیے وہ سیب پہاڑ ہوگا نا. چونٹی جب اس سیب کو دیکھے گی اس کے لیے تو پہاڑ ہوگا, آپ کے لیے کیا ہے؟ سیب. آپ اٹھا کے جیب میں رکھ لیں گے, آپ کے لیے سیب ہے, چونٹی کے لیے پہاڑ ہے. جو مصیبت آپ کے لیے پہاڑ ہے میرے رب کے لیے کچھ نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ قدرت والا ہے, وہ مالک ہے. میں پریشان ہوں وہ دیکھ رہا ہے, میں جس مصیبت میں ہوں اسے معلوم ہے. میں بھروسہ تو کروں اپنے رب پر, میں پکاروں تو صحیح اس کو, ضرور مدد فرمائے گا. مسئلہ یہ ہے میں سب کو پکارتا ہوں, میں رب کو نہیں پکارتا. میں دنیا والوں کے پاس تو جاتا ہوں, میں اپنے رب کو سجدہ نہیں کرتا. میں ہاتھ اٹھا کر اس سے التجائیں نہیں کرتا کہ مالک بندہ تیرا ہوں. سنو قرآن میں اسی مالک کو مولا نے میسج دے دیا آپ کو, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ فرماتا ہے میں ادھر سے روزی دوں گا جدھر سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. ارے ہوا ہے ایسا, لوگ کہتے تھے میں کھڑا نہیں ہو سکتا, برباد ہو گیا, اللہ نے پھر کھڑا کر دیا. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے یرزقہ من حیث لا یحتسب, میں ادھر سے روزی دوں گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. پھر رب فرماتا ہے, فرمایا بھروسہ کرنے والوں سنو, جو اللہ سے بھروسہ کرے اس کا کیا حال ہوگا؟ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. بس بھروسہ کرو, یقین رکھو کہ میرا مالک. دیکھو یار میری اور آپ کی جو ماں ہے کتنا خیال رکھتی ہے. کبھی ماں چاہے گی میرا برا ہو, آپ کا برا ہو, ایک بار یقین تو کر لو کہ میرے مالک نے میرے لیے جو کیا ہے نا وہ بہتر کیا ہے. کسی جانور کسی پرندے کو کل کی فکر نہیں ہوتی. ہمارے بینک بھرے ہوتے ہیں, فریج بھرے ہوتے ہیں, کبرڈز بھرے ہوتے ہیں, پھر بھی شوگر بڑھ رہی ہوتی ہے, پھر بھی بلڈ پریشر بڑھ رہا ہوتا ہے, ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے. کل کا کیا ہوگا؟ مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی, اب کاروبار کا کیا ہوگا؟ اللہ کے بندوں سب کام میرے سوچنے والے نہیں. جس نے مجھے بنایا ہے میرا خالق ہے, وہ رزق دے گا. رزق کا تو وعدہ ہے, مغفرت کا وعدہ نہیں. فکر کرو مغفرت کی. ہم نے کبھی ڈاکٹر کے پاس ایسا بندہ نہیں دیکھا ہوگا. ایسے تو بہت سارے آتے ہیں, ڈاکٹر صاحب بزنس ڈاؤن ہو گیا, نقصان ہو گیا, شوگر ہو گئی, بلڈ پریشر ہو گیا. کوئی تو ایک آئے ایسا کہ میری شوگر اس لیے ڈاؤن ہو گئی کہ مجھے یہ فکر ہو گئی کہ بخشا جاؤں گا کہ نہیں بخشا جاؤں گا, قبر کیسی ہوگی, مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی, گناہ اتنے ہو گئے, ڈاکٹر صاحب کچھ کیجئے. کسی بندے کو ایک کو تو فکر ہو, سب کو رزق کی فکر ہے, کاروبار کی فکر ہے. بھروسہ کرو اپنے رب پر. ایک اور آیت قرآنی وظیفے کے طور پہ یاد کر لو. فرعونیوں میں اللہ کے نبی کے دشمن تھے نا, موسیٰ علیہ السلام کے جو مقابلے میں فرعون تھا, اس قوم پر عذاب آیا. ایک فرعونی تھا, ایک جملہ کہا کرتا تھا, اللہ نے اس جملے کو قرآن میں شامل فرما دیا ہے اور اس پر عذاب بھی نہیں آیا. وہ جملہ کیا تھا؟ وہ کہتا تھا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, میں اپنے سارے کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں. إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے.
خدا کی قسم میں مشورہ دیتا ہوں جتنے مجھے یہاں سن رہے ہو، کوئی بیمار بیٹھا ہوگا، کوئی قرضے میں ہوگا، کوئی بے روزگار ہوگا، کوئی کسی تکلیف میں، آنکھیں بند کر کے تصور جما کر اکیلے میں یہ کہنا، یا اللہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے سارے کام مالک تیرے سپرد کرتا ہوں، میں تھک گیا ہوں، میں کمزور ہوں، میں نہیں کر پا رہا، تو بچا لے، تو سنبھال لے۔ کہو تو صحیح نا اللہ کو، عرض تو کرو اس کی بارگاہ میں، بھروسہ تو کرو، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ میں اپنے سارے کام تیرے سپرد کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، وہ ضرور کرم کرے۔ پھر دیکھو غیب کے کیسے دروازے کھلتے ہیں۔ آج ہمت کرنی ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، حرام نہیں کماؤں گا، کچھ بھی ہو جائے میں ایک روپیہ بھی حرام اپنی روزی میں شامل نہیں، بلکہ کام کم ہو جائے، نہیں چاہیے مجھے ایسی روزی۔ لیکن میں ایک سوال کرنا چاہوں گا، آخری بیان کی بات۔ ایسے بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہ یار آپ نے بات تو کی، میں چھوڑنا بھی چاہتا ہوں، لیکن کاروبار کا کیا ہوگا، فیملی کا کیا ہوگا، میرے کام خراب ہو جائیں گے، آمدنی کم ہو جائے گی، خرچے زیادہ ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہوا تھا اٹلی میں، ایک مبلغ دعوت اسلامی اٹلی گئے، انہوں نے بیان کیا، وہاں ایک شخص بیان کے بعد آیا، جو یورپ جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہاں پر سٹورز کے اندر شراب بیچی جاتی ہے، مسلمان بھی بدقسمتی سے کام کرتے ہیں۔ ایک نوجوان مسلمان کہتا ہے میرا سٹور ہے، میں لکھ کر بیچتا ہوں، میں اس میں شراب سیل کرتا ہوں، آپ نے بیان تو کیا لیکن میں اگر شراب بیچنا چھوڑ دوں گا میرے خرچے ہی پورے نہیں ہوں گے، 50% سے زیادہ آمدنی تو شراب بیچنے میں۔ اس مبلغ دعوت اسلامی نے اس نوجوان سے کہا ایک بات بتاؤ، میں وہی سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ایک بات بتاؤ، تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو، وہ تمہیں روزی دے رہا ہے، تم حرام بند کرو گے کیا وہ روزی روک لے گا؟ رزق دینے والا کون ہے؟ سب مل کے جواب دیں، روزی دینے والا کون ہے؟ ارے اللہ کو ناراض کر رہے ہو، تمہیں روزی مل رہی ہے، تم راضی کرو گے وہ غیب سے اور عطا فرمائے گا، برکت عطا فرما دے گا۔ وہ نوجوان زاروں کے تار رونے لگا، کہتا ہے بس اب نہیں بیچوں گا۔ ایک سال بعد مبلغ دعوت اسلامی پھر اٹلی گئے، پھر بیان کے بعد وہ نوجوان ملا، کہتا ہے ایک سال پہلے آپ سے وعدہ کیا تھا، اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں چھوڑ دوں گا تو اسٹور کا بنے گا کیا؟ کہتا ہے سال ہوا ہے، اللہ نے اس سے زیادہ آمدنی میں برکت عطا فرما دی، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، قرآن کا وعدہ ہے، اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ آؤ اپنے رب سے آج دوستی کر لو، آج اس کے فیصلوں پر یقین کر لو، اور اگر کسی پریشانی میں ہو نا تو یہ نہ کہو کہ میں کیوں پریشان ہوں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہے، کیا پتہ یہی میرے لیے بہتر ہو۔ آپ کا کوئی چھوٹا بیٹا بھائی ہو، گلا خراب ہو، وہ آئس کریم کی ضد کرے، ٹھنڈے جوس کی ضد کرے کہ میں نے پینا ہے، آپ پلائیں گے اس کو؟ تو رونا شروع ہو جائے، نہیں میں نے پینا ہے، تو آپ کہیں گے نہیں میں نے نہیں پلانا۔ آپ کو برابر میں دوست کھڑا ہو کہ یار کیسے ظالم ہو، بچہ رو رہا ہے آئس کریم نہیں دے رہے، آپ کہیں گے بھائی جان مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے، ابھی دوں گا تو گلا خراب ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہے۔ اب میرا بڑا پیارا سا سوال ہے، دل کو ذرا ٹچ کرے گا، تمہیں باپ ہو کر بھائی ہو کر پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، میرے رب کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے؟ نہیں مل رہا، میں رو رہا ہوں، نہیں مل رہا، میں التجا کر رہا ہوں، نہیں دے رہا رب، وہ جانتا ہے میرے لیے کیا بہتر ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میرے لیے کاروبار اچھا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ میرے بچہ بیٹا ہو جائے میرے لیے اچھا ہے، مجھے لگ رہا ہے میری فیکٹری لگ جائے اچھا ہے، رب نہیں دے رہا، وہ نہیں دے رہا تو وہی صحیح فرما رہا ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا خالق ہے، سونپو نا اپنے کاموں سے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اے کاش یہ لیول آف توکل مجھے اور آپ کو نصیب ہو جائے، پھر دیکھو کیسے غیب کے دروازے کھلتے ہیں، پھر دیکھو کیسا سکون نازل ہوتا ہے، تھوڑی روزی میں بھی اللہ تمہیں برکت دے دے گا، تمہیں سجدوں کی لذت ملنا شروع ہوگی، نمازوں میں دل لگنے لگے گا، تلاوت کا نور ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک چھوٹا سا واقعہ اور اس کے تحت ایک چھوٹا سا میسج، یہ ہے رب کا قرآن، پڑھنے والے بن جاؤ تو روز ایسی شمع اور ایسی روشنی ملنا شروع ہو جائے گی۔ الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی دنیا بھر میں قرآن کے نور کو پھیلا رہی ہے۔ میں مشورہ دیتا ہوں، آپ جہاں بھی رہتے ہیں، آپ کے قریب کی مسجد میں دعوت اسلامی والے رات کو ایک چھوٹا سا مدرسہ لگاتے ہوں گے جس پہ صرف بڑے اسلامی بھائی، بچے نہیں بڑے آتے ہیں، اس مدرسے میں جائیے، اپنے مخارج ٹھیک کیجیے،
قرآن پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اور اگر آپ قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، ایک بہت خوبصورت تفسیر قرآن ہے جس کا نام ہے صراط الجنان، ہمارے مکتبے نے جاری کی ہے، 10 جلدوں پر ہے، آسان اردو میں ہے، سارے قرآن کے واقعات اس میں ہیں، پڑھتے جائیں، ایمان تازہ ہو جائے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ روزانہ رات اپنے بچوں کو سونے سے پہلے والد کہے بچوں آ جاؤ، آج میں تمہیں قرآن کی کہانی سناتا ہوں، آج کسی نبی کا واقعہ سناتا ہوں۔ سوچے کیا پیارا ماحول بنے گا، فلمیں دیکھ کر، ڈرامے دیکھ کر، بے حیائی کے منظر دیکھ کر سوتے ہیں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دن کا اینڈ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہماری آنکھ کا بند ہو، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔